अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का एक नए सफ़र का आगाज़ होने जा रहा है। पहले ये प्रोग्राम आप जुम्मा, हफ्ता और इतवार की रात 10 बजे देखा करते थे। अब इस प्रोग्राम की टाइमिंग चेंज हो गई हैं। अभी आप पीर, मंगल और बुध को हर हफ्ते रात 8 बजे ये प्रोग्राम देख सकेंगे। आपका फीडबैक हमें मिलता रहा है। आपने पहले भी इस प्रोग्राम का बहुत साथ दिया है, आपने इसको पसंद भी किया, नापसंद भी किया। जो चीज़ बुरी लगी उसके बारे में आपके कमेंट्स भी आए और जो चीज़ पसंद आई उसके बारे में आपने अप्रिशिएट भी किया। मैं चाहूँगा कि जिस नए सफ़र के साथ भी आपकी दुआएं हमारे साथ रहें और आपकी नेक ख्वाहिशात हमारे साथ रहें। हमसे कोई गलती हो तो भी हमें बताइएगा, अगर हम कोई काम ठीक करें तो शाबाशी भी दीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट से, आपके फीडबैक से ही ये सफ़र आगे चलता रहेगा। तो आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे बड़ी खबर आज जो आई है वो वज़ीर आज़म इमरान खान ने मेरे ख्याल में जब से इक़्तिदार संभाला है सबसे बड़ा फैसला आज किया है, और वो है आर्मी चीफ को एक एक्सटेंशन देने का, 3 साल एक्सटेंशन देने का फैसला किया गया है। और जो प्रेस रिलीज सामने आई है वज़ीर आज़म हाउस से, वो ये कहती है कि फैसला इलाकाई सिक्योरिटी की वजह से किया गया है। और खित्ते की सूरत हाल अगर हम देखें, कश्मीर का मसला हो, अफगानिस्तान का मसला हो और मुआशी तौर पर पाकिस्तान को जिन चैलेंजेस का सामना है, यही कहा जा रहा है कि शायद इसी वजह से ये फैसला लिया गया है। तकरीबन पिछले एक महीने से लेकर 1.5 महीने के दरमियान जो कॉरिडोर्स ऑफ पावर जिसे कहते हैं, उनके दरमियान तो ये गुफ्तगू चल ही रही थी और टिल्ट इसी तरफ था कि शायद ये एक्सटेंशन मिल ही जाएगी, और बिलाखिर आज उसका बाकायदा तौर पर ऐलान भी कर दिया गया है। अब इसके जो रिपरकशंस जिसे कह सकते हैं, जो रिजल्ट्स होंगे आने वाले महीनों में, आने वाले सालों में, वो तो हम आहिस्ता आहिस्ता करके देखेंगे। सियासी तौर पर इसके क्या एंगल्स हो सकते हैं, मुआशी तौर पर क्या एंगल्स हो सकते हैं, दिफाई तौर पर ये कितना इंपॉर्टेंट ये फैसला है, ये वक्त ही बताएगा। एक और जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई, जो कि थी इंपॉर्टेंट लेकिन लग अनइम्पॉर्टेंट रही है, वो थी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, जिसका इजलास आज मुनक्किद हुआ, जिसमें शहबाज शरीफ साहब एब्सेंट, बिलावल भुट्टो जरदारी एब्सेंट, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग की जो सेकंड टियर अगर हम कहें लीडरशिप, शायद वो वहां पे गई हुई थी। जो मेन लीडर्स थे वो वहां मौजूद नहीं थे। इस एपीसी ने अब क्या करना है और आगे चल के ये कितना बड़ा फैसला कर सकती है, इस पर भी प्रोग्राम में चल के बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, दिफाई तजियाकार हैं। मुस्लिम लीग नून से उज़मा बुखारी साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अंदलीप अब्बास साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से चौधरी मंजूर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। तमाम पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब के पास जाना चाहूंगा। जनरल साहब, इंपॉर्टेंट डिसीजन, 3 साल एक्सटेंशन, किस तरह देखते हैं आपके ख्याल में? व्हाट वर द बेसिक रीजंस, असल वजूहात क्या थी जो प्राइम मिनिस्टर के ज़हन में होंगी, मौजूदा हुकूमत के ज़हन में होंगी, जिसके बाद ये फैसला किया गया? आजकल जो खित्ते के हालात हैं और उसके साथ साथ जो इंटरनेशनल एफर्ट चल रही हैं कश्मीर के मामले में, अफगानिस्तान में अमन के मामले में, और फिर हमारी अपनी इकोनॉमी को ठीक करने के मामले में, वो ऐसे इशूज हैं जिनमें के जनरल बाजवा की काफी कंट्रीब्यूशन रही है, और ये सारे नामुकम्मल मामलात हैं जहाँ इनको तकमील पर लेके जाने के लिए वक्त चाहिए। और हुकूमत ये समझती है कि ये इस तरह के गंभीर मामलात हैं, इसमें कॉम्प्लेक्सिटीज इतनी है कि इसके लिए काफी वक्त दरकार है तैयारी करने का, और हालात भी चूंकि बड़े जल्दी बदल रहे हैं, तो ये ना हो कि इस वक्त एक कंटिन्यूटी न रहे और उसकी वजह से हुकूमत को मसाइल, खासतौर पर सिक्योरिटी के मामलात में और इकोनॉमी के मामलात। तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए फैसला किया गया है। मेरे नुक्ता निगाह के मुताबिक एक दुरुस्त फैसला है। फैसला अंदाजमन ये बड़ा मुश्किल होता है, एक्सटेंशन देने का फैसला अमूमन मुश्किल होता है करने के लिए, आपको बहुत सारी और चीजें देखनी पड़ती हैं, लेकिन बाहर सूरत जो सिक्योरिटी के खदशात और सिक्योरिटी के मामलात हैं आपके गिरदो नवा में, और उसमें खास तौर पर जो भारत के अज़ाइम हैं, उनको ध्यान में रखते हुए न ख्याल मुल्क की सिक्योरिटी वो फिर आपकी ज्यादा अहम बन जाती है। उस नुक्ता निगाह से ये टेन्योर बढ़ाया गया है, और तवक्को है कि इससे, इस कंटिन्यूटी से हमारे सिक्योरिटी के मामला वगैरह जो वो महफूज रहेंगे। आपको याद होगा कि करतारपुर कॉरिडोर का इशू चल रहा है, कश्मीर के अंदर जो हालात बिगड़ रहे हैं बड़ा तेजी से, पाकिस्तान उसमें पूरी तरह वादा कर चुका है। जनरल बाजवा ने खुद कहा कि जी हम हर हालत में कश्मीरियों के साथ खड़े रहेंगे और आखिरी दम तक रहेंगे। इसके साथ साथ
بھی دیکھ لیجیے کہ افغانستان میں ابھی تک ایگریمنٹ طے نہیں ہوا. میرا خیال ہے کہ یہ 3 سال کے ٹینیور میں یہ چیزیں ہو جائیں گی اور ملک کے پاس. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. عبداللیب عباس صاحب, یہ ساری گفتگو آپ نے سنی ہے. اب گورنمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کے خیال میں آنے والا جو 1 سال یا 2 سال اگر ہم کہیں, کون سے سب سے بڑے چیلنجز ہیں جو جنرل صاحب کے لیے آپ دیکھتی ہیں کہ پاک فوج کے سامنے جو کھڑے ہیں, جن کو ریزالو کرنا بہت ضروری ہے؟ منصور, یہ تو اس وقت بہت زیادہ گھیراؤ ہے مسئلوں کا, اور سیکیورٹی کا ایشو جو ہے وہ نمبر 1 ہے, اور ویسٹرن بارڈر میں بھی اور ایسٹرن بارڈر میں بھی. آپ کو پتہ ہے کہ افغانستان میں جس قسم کی اس وقت سیکیورٹی صورتحال ہے, ابھی جو وہ شادی پہ بھی بامبنگ ہوئی, اور اس پہ بہت زیادہ آبویسلی ان کا کیا ہوتا ہے, وہ الزام پاکستان پہ لگاتے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ جو افغان پیس پروسیس ہے اس کو ڈی ریل کیا جائے. اسی طرح جو کشمیر کا اس وقت ایشو آیا ہوا ہے, میرے خیال انپریسیڈنٹڈ ہے جس طرح سے مودی نے جو کچھ کیا ہے اور جو کچھ وہ شاید کرنے جا رہا ہے. ہمارا ملک جو ہے وہ ان دونوں بارڈرز کے اندر فرنٹ پہ ہے, اینڈ اگر ہماری سیکیورٹی کی صورتحال جو ہے اس کے اندر کنسسٹنسی نہ ہوئی, اس کے اندر پرسسٹنس نہ ہوئی, اس کے اندر اسٹرینتھ نہ ہوئی, تو ہم ولنریبل ہیں. ہم ایک سچویشن میں ہیں جہاں ہماری الرٹنس اور ہماری ویجیلنس, ہماری فورسز کی اور ہماری سیکیورٹی اداروں کی 1 سیکنڈ کے لیے بھی ہم اس میں کوئی تعطل یا اس میں چینج نہیں کر سکتے. اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ ڈیسیشن کنسیڈرنگ کہ پاکستان اس وقت ایکسٹراڈنری سیکیورٹی چیلنجز سے فیس کر رہا ہے, آئی تھنک یہ ڈیسیشن جو ہے یہ ناگزیر تھا, اور یہ ڈیسیشن صحیح بھی ہے, کیونکہ جیسے ہم نے کہا کہ جو پروسیس ہوتا ہے سیکیورٹی کا وہ کوئی یہ نہیں ہوتا کہ آپ لیگو کی طرح اس کو اتار لیں اور پھر چڑھا لیں. یہ ایک پورا پروسیس ہوتا ہے ہینڈ اوور ٹیک اوور کا, اور اس کے اندر پھر جو نیا بندہ ہوتا ہے اس کے اپنے نئے سٹائلز ہوتے ہیں, وہ اپنی نئی چیزیں کرتا ہے, اور اس چینج اوور ٹیک اوور پروسیس سے دشمن فائدہ اٹھا سکتا ہے. اور اس وقت جو حالات ہیں وہ حالات وہی ہیں کہ جو جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ کہاں ضرب کہاں لگانی ہے, چاہے وہ سیکیورٹی کے وجہ سے ہو یا دہشت گردی, جو کہ ہمیں ایک خطرہ ہے کہ جیسی کرفیو اٹھے گا وہاں ری ایکشن آئے گا, اور ری ایکشن کو بہانہ بنایا جائے گا ہمارے اوپر کوئی اس قسم کا کرنے کا. تو میرا خیال ہے کہ ایک لمحے کی بھی ہمیں تاخیر اس میں گوارا نہیں ہے, اور یہ فیصلہ جو تھا یہ اس وجہ سے ناگزیر تھا. ٹھیک ہے. چودھری منظور صاحب, یہ ساری گفتگو جو آپ نے سنی, اب پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں بھی ایک آرمی چیف کو ایکسٹینشن اس وقت دی گئی تھی کیانی صاحب کو. جو ریزنز عبداللیب صاحبہ ابھی بتا رہی تھیں, آپ کی نظر میں سب سے پہلے تو ڈیسیجن درست ہے, ٹھیک ہے, صحیح ڈائریکشن میں ہے, اور آپ کی بھی وجوہات وہی ہوں گی جو عبداللیب عباس صاحبہ ابھی فرما رہی تھی؟ اچھا, 2-3 بنیادی چیزیں ہیں. ایک تو میں یاد کرواؤں گا جو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جب حالت جنگ میں بھی ہو تو ایکسٹینشن نہیں دینی چاہیے. ٹھیک, تو یہ خان صاحب کا فرمان ہے. دوسرا یہ بات ہے کہ میں یہ تجویز دینا چاہتا ہوں, جنرل صاحب بیٹھے ہیں, میرا خیال ہے آرمی چیف کا ٹینیور 6 سال کر دینا چاہیے تاکہ اس بحث سے ہم نکل جائیں. جو آئے اسے پتا ہو کہ میں نے 6 سال رہنا ہے. کیونکہ میرے نزدیک اگر جنرل امجد صاحب تھے تو جو لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پہ چلا جاتا ہے وہ سارے کمپیٹنٹ ہوتے ہیں, ان میں سے کوئی انکمپیٹنٹ ہو تو وہ کیوں پھر لیفٹیننٹ جنرل بنے. تو باقی یہ ہوتا ہے, اپنا اپنا ویو ہوتا ہے. اب ہم امید کرتے ہیں جناب باجوہ صاحب سے کہ وہ جو پولیٹیکل فرنٹ ہے جس پہ بہت سارے ایسے ایشوز ہیں وہ ان سے نکل کر پیور پروفیشنل چیزوں پہ جائیں گے, جو ان کا کام ہے. جو جس طرح سے سیکیورٹی سرحدوں پہ جو پرابلمز ہیں اس بارڈر پہ اس بارڈر پہ اور باقی جگہوں پہ ہے, وہ ان کی طرف توجہ دیں گے. ایک پروفیشنل ایک سولجر کی طرح وہ ان پہ جائیں گے. جو پولیٹکس ہے وہ پولیٹیشنز پہ چھوڑیں, وہ عمران خان صاحب پہ چھوڑیں, وہ پیپلز پارٹی پہ چھوڑیں, وہ نون لیگ پہ چھوڑیں, اور انہیں کرنے دیں پولیٹکس. چونکہ ان کے حوالے سے کئی بہت ساری ایسی چیزیں آ رہی ہیں جو کہ نہیں آنی چاہیے تھی. ٹھیک, تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری گزارش ہوگی. عظمیٰ بخاری صاحب, مسلم لیگ نون اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت, آپ لوگ کس طرح دیکھ رہے ہیں اس فیصلے کو؟ حکومت کے ساتھ ہیں اس فیصلے کو؟
دیکھیے پہلے تو گزارش یہ ہے کہ یہ وزیر اعظم کا اور ایک ادارے کا جو ہے وہ بیچ کا معاملہ ہے، اور یہ ان کا اختیار ہے جو انہوں نے استعمال کرنے کی کوشش کی ہے. اللہ کرے اس کے نتائج اچھے نکلیں، ملک کے لیے اچھے نکلیں، جو سوچا جا رہا ہے ویسا ہی ہو. اور یہ ایسا معاملہ ہے کہ اس پہ ہم سیاست نہیں کرنا چاہتے، لیکن جو حالات ہیں اس وقت ملک کے، جو کشمیر کے حوالے سے معاملات ہیں، جو باقی بارڈرز کے اوپر جو معاملات ہیں، تو میں سمجھتی ہوں کہ سلامتی کے حوالے سے سلامتی کے میٹرز کو اسی کانٹیکس میں دیکھا جانا چاہیے. اللہ کرے یہ فیصلہ اچھا ہو. اللہ کرے یہ فیصلہ اچھا ہو. ناظرین، آپ نے اپوزیشن کی گفتگو بھی سنی اور حکومت کی بات بھی آپ نے سنی. اب اپوزیشن نے بھی چند فیصلے کرنے، اور آج بڑا امپورٹنٹ دن تھا ان کے لیے. آل پارٹیز کانفرنس منعقد کی گئی تھی. مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک بیان دیا تھا، اور اس بیان میں انہوں نے کہا تھا، کچھ الٹیمیٹمز دیے تھے. انہوں نے کہا تھا اگر اگست میں استعفیٰ نہ آیا تو ستمبر گزرے گا، اور اس کے بعد اکتوبر کے اندر لانگ مارچ ہو سکتا ہے اور بڑا کچھ ہو سکتا ہے. بڑی ڈیولپمنٹس ہو گئیں تب سے لے کر اب تک. کیا ارادہ ہے آل پارٹیز کانفرنس کا، اس اپوزیشن کا؟ آپ سے بات کرتے ہیں اس کے بارے میں ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. حکومت عوام کے مسائل حل کرنے میں ناکام ہو چکی. بیٹھیں گے اور دیکھیں گے کہ ہمارا جوائنٹ اسٹریٹجی کیا ہو سکتا ہے حکومت کے خلاف. قومی فریضے کے احساس کے ساتھ آج ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں. ہم نہیں مانتے اس جعلی حکومت کو. بجٹ 2019 کو عوام دشمن قرار دے کر یکسر مسترد کر دیا ہے. ہم آپس میں بیٹھ کے پوری قوم کو بتائیں گے کہ 14 لوگ کون تھے. ضرور انویسٹیگیٹ کریں گے کہ یہ کیسے ہوا. یہ ہمارا آخری ملین مارچ ہے. ہمارا اگلا قدم اب اسلام آباد میں ہوگا. ناظرین، ویلکم بیک آفٹر دی بریک. مولانا فضل الرحمان صاحب کا الٹیمیٹم آپ نے سنا. انہوں نے کہا تھا کہ اگلا ملین مارچ جو ہے، لانگ مارچ، وہ اسلام آباد کی طرف ہوگا. بہرحال آج کی سچویشن یہ ہے کہ آل پارٹیز کانفرنس میں شہباز شریف صاحب کمر درد کی وجہ سے تشریف نہیں لا سکے. بلاول بھٹو صاحب سکردو چلے گئے جس کی وجہ سے وہ تشریف نہیں لا سکے. آل پارٹیز کانفرنس کے اب بھی موجود ہے، اس کی کوئی ڈائریکشن ہے یا نہیں ہے، اسی پہ ذرا بات کرنا چاہیں گے. چودھری منظور صاحب، آل پارٹیز کانفرنس اب کیا کرے گی؟ مریم نواز صاحبہ اور بلاول بھٹو صاحب آپس میں بیٹھ کے اس کو ڈیسائیڈ کرتے تھے. مریم صاحبہ اندر چلی گئیں، شہباز شریف صاحب کمر درد کی وجہ سے تشریف نہیں لا سکے، بلاول صاحب بھی نہیں تھے. یہ آل پارٹیز کانفرنس اب کیا کرے گی؟ اچھا دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ کیا حکومت نے ایک سال میں کیا کیا، یہ ڈیپینڈ اس پہ کرتا ہے. کیا معیشت تباہ ہوئی یا نہیں ہوئی، کیا پارلیمنٹ نے کوئی اپنا رول پلے کیا یا نہیں کیا، کیا مہنگائی لوگوں کی پہنچ سے باہر ہوئی، تیل کی قیمتیں دنیا میں کم ہو رہی ہیں، یہاں پہ اوپر جا رہی ہیں، بجلی کی قیمت ڈبل ہو گئی ہے، آٹا، تیل، چینی، گھی، یہ کیا لوگوں کے لیے کچھ سکھ پیدا کیے ہیں، کیا داخلہ پالیسی میں کوئی بہتری آئی ہے. بم دھماکے پھر شروع ہو گئے ہیں. باقی جس طرح سے دیکھیں لوگوں کو ہیروئن میں گرفتار کیا جا رہا ہے، اپنے سیاسی مخالفین کو اور باقی لوگوں کو جس طرح سے گرفتار کیا جا رہا ہے. اگر ہم خارجہ پالیسی دیکھیں تو پرو ایکٹیو کو تو چھوڑیں، یہ ری ایکٹیو بھی نہیں رہی. مثلا ری ایکٹیو کیا ہے؟ سوائے چین کے کہاں پہ جا سکا؟ نہ پرائم منسٹر جا سکا ہے، نہ وزیر خارجہ جا سکا ہے. اور ہم کسی ایک سیکشن کو ہم اپروچ نہیں کر سکے. کیا یورپین یونین میں کسی کو اپروچ کر سکے ہیں؟ کیا ہم برطانیہ کو اپروچ کر سکے ہیں؟ کیا ہم فرانس کو اپروچ کر سکے ہیں کہ روس کو کر سکیں؟ چائنا گیا ہے، چائنا اپنی وجہ سے، لداخ کی وجہ سے گیا ہے. نتیجہ کیا ہے کہ وہاں پہ لوگوں نے وہ بھی کر دیا کہ آپ باہر نہیں جا سکتے. سو اگر حکومت کی کارکردگی یہ ہے تو ایک سال کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ 6 مہینے، مجھے پہلے کہا تھا 100 دن، پھر 6 مہینے. ہم نے آج تو اس حکومت کی برسی ہے نا، آپ حکومت کے حوالے سے پوری چارٹ شیٹ بنا لیں. جو بھی آئے گا جی چوائس صاحب، پوری چارٹ شیٹ بے شک آپ بنا لیں. مجھے ایک منٹ ذرا، میرا سر سوال، مجھے منصور خان، اچھا آپ بولیے، مجھے لیٹ می کمپلیٹ واپس کیجئے سر، میں اس پہ آؤں گا. جی سر. دیکھیں نا، اب اگر مولانا فضل الرحمان آتے ہیں تو ان کی اپنی پارٹی کا ایک ایجنڈا ہے، ہم ان کو یہ تو نہیں روک سکتے. لیکن آل پارٹیز کانفرنس ہوئی. آل پارٹیز کانفرنس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف ہیڈز ہی جائیں گے. بلاول صاحب کا 2 مہینے پہلے کا ہمارا سکیجول تھا.
آج وہ وہاں پہ گئے ہیں, آلریڈی 2 جلسے رکھے ہوئے ہیں, بہت ساری ان کی وہاں پہ ہیں, تو نیکسٹ ہوگی رات کو مولانا فضل الرحمان صاحب مل کے 2 گھنٹے میٹنگ کر کے جو ان سے مشاورت کرنی سی کر کے گئے. اس کے بعد ہمارا سب سے سینئر بندہ جنرل سیکرٹری ہے جو وہاں پہ گئے ہیں. چوہے صاحب میں وہی آپ سے سوال, چوہے صاحب مجھے اجازت دیجیے گا, میں آپ کی ساری باتیں ٹھیک, آپ حکومت کے خلاف چارج شیٹ بنانا چاہتے ہیں, بے شک بنائیں, انہوں نے یہ نہیں کیا, انہوں نے وہ نہیں کیا, لیکن سر حقیقت تو یہی ہے کہ گراؤنڈ میں اگر ٹیم کا کپتان نہیں اترتا اور کپتان انجر ہو کے باہر بیٹھ جائے یا وہ کہے کہ جی مجھے کچھ اور رسپانسبلٹیز ہیں, میں نے ادھر جانا ہے, تو ٹیم کی پرفارمنس کے اوپر فرق تو پڑتا ہے. آپ نے کہا مولانا فضل الرحمان کا ایجنڈا ہے گراؤنڈ, آپ سارا پاکستان کو آپ گراؤنڈ نہیں سمجھتے؟ آج گلگت بلتستان گراؤنڈ نہیں ہے؟ وہاں پہ جا کر بلاول صاحب نے کیا بات کی ہے سر؟ آج اگر لانگ مارچ ہم نے کیا تو کیا گلگت بلتستان کے لوگ ساتھ جائیں گے؟ انہوں نے کہا جائیں گے. ٹھیک ہے, ہمارا تو بڑا مین ایک جگہ ہے گلگت بلتستان. ٹھیک ہے, سانحہ کارساز ہو تو اس میں گلگت بلتستان کی شہادتیں ہیں, سانحہ لیاقت باغ ہو تو اس میں شہادتیں ہیں. تو گلگت بلتستان کا وزٹ آپ نے دیکھ لیا جس طرح سے سٹارٹ ہوا ہے, تو اگر جب بھی ضرورت پڑے گی, یہ تو اب اپنی کیلکولیشن ہے نا. اچھا, گورنمنٹ تو آج سمجھ رہی ہے کہ ہم ریلیکس ہیں, لیکن کیا لوگ عوام, اس ملک کی عوام خوش ہے 1 سالہ کارکردگی سے؟ اس پہ فیصلہ ہونا ہے. ٹھیک, عثمان بخاری صاحب یہ ساری گفتگو آپ تو سنی. شہباز شریف صاحب کی بھی بہت زیادہ کمر میں پین ہے جس کی وجہ سے نہیں جا سکے, بہت زیادہ سیریس ہیں, یا کسی طرح کوئی پارٹیسپیشن نہیں ہو سکتی تھی آج اے پی سی میں؟ جی یقیناً ڈاکٹرز نے ان کو اگر بیڈ ریسٹ کہا ہے تو سیریس مسائل کی وجہ سے ان کو بہت پرانی یہ پرابلم ہے اور جس سے وہ نبرد آزما ہے. میں 2-3 چیزیں آپ کو بتانا چاہتی ہوں. پہلے تو رہبر کمیٹی کو 26 اگست تک جو ہے وہ یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ وہ چارٹر آف ڈیمانڈز تیار کریں, اور پرپوز کیا جا رہا ہے کہ شاید 29 اگست کو دوبارہ جو ہے وہ اے پی سی بلائی جائے گی, جس میں امید ہے, یقیناً کبھی امید ہے کہ شہباز شریف صاحب بھی اور بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ دونوں بھی اس کے اندر شامل ہوں گے. ویسے ایک یہ نہیں جو ڈاکٹرز ان کو پرسکرائب کیا تھا وہ ظاہر 7 سے 10 دن کا تھا. اب یہ ویسے ایک ہے کہ جو اے پی سی میں جاتا ہے وہ اٹھا لیا جاتا ہے, تو دیکھ لیں, نہیں میں ایسے کہہ رہی ہوں کہ دیکھ لیں اگر وہ باہر ہوئے دونوں, بلاول صاحب بھی اور شہباز شریف صاحب بھی, تو یقیناً امید ہے انشاءاللہ وہ ضرور جائیں گے. اور اس کے اندر جو ہے وہ لائحہ عمل تیار کیا جائے گا اسلام آباد مارچ کے حوالے سے. یا نہیں ماننا چاہتی, لیکن حقیقت یہ ہے کہ 1 اگست کو پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان جو دراڑ آئی تھی اس کے ریپریکاشنز آج تک نظر آ رہے ہیں. آج 19 تاریخ ہو گئی ہے, 19 تاریخ میں دونوں پارٹیاں وہ 14 بندے نہیں ٹریس کر سکی, وہ بندے کون تھے جو دگا دے گئے. دیکھیے یہ ہمارا انٹرنل میٹر ہے منصور, اور اس کے اندر ہاں یس the Senate of Pakistan is not your internal matter. No, Senate of Pakistan is not internal matter. Senate of Pakistan کی parliamentary party is our internal matter, اور اس کے اوپر بالکل بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے, اور اس کے اوپر ہم نے اپنی پارٹیوں میں کیا لائحہ عمل تیار کرنا ہے یقیناً اس کا فیصلہ ہم کریں گے. لیکن میں یہ آج خواجہ آصف صاحب اسی اے پی سی میں موجود تھے, اور یہ آپ کے پروگرام کی ایک مہربانی تھی جو آپ نے کوشش بہت کی تھی, لیکن اور آج پیپلز پارٹی کے بھی ہمارے جو دوست ہیں وہ وہاں موجود تھے. سو یہ باتیں بہت ساری تلخیاں پہلے نہیں ہوتی رہی, ہمارے بیچ میں پہلے بھی ہوتی رہی ہیں, لیکن اس وقت بات ایک جوائنٹ کاز کی ہے, اور جوائنٹ کاز یہ ہے کہ جو فیلیئرز ہیں آف دس گورنمنٹ, جس کا ابھی ذکر کر رہے تھے چودھری منظور صاحب, دیکھیے ہم نے کیا کرنا ہے, ابھی آپ ان سے پوچھ رہے تھے ہم نے کیا کرنا ہے, یہ ہولی سولی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ گورنمنٹ نے کیا کیا ہے. کیونکہ اگر ہمارے پاس ایجنڈا نہیں ہے, اگر گورنمنٹ نے بڑی اچھی پرفارمنس دی ہوتی, آج دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہوتی, تو یقیناً ہم لوگوں کے سامنے کیا کہ ابھی آج میں نے جو پریس کانفرنس کی ہے, آپ نے جو پریس کانفرنس آج ہم نے کی ہے, پنجاب کے اندر جو ہے وہ جتنے او پی ڈیز ہیں ان کے اندر دوائیاں جو ہیں ان کو فری آف چارج جو مل رہی تھی یا جو ٹیسٹ ہو رہے تھے ان کے اوپر پیسے لگا دی گئے, ایون پارکنگ کی جو ہے وہ ٹکٹ لگا دی گئی ہے. تو اس پہ بات چیت کریں گے نا, اس پہ ہمیں بات کرنی ہے. یہ غلط خبر ہے. نو دس ناٹ غلط خبر. میرے پاس نوٹیفیکیشن کی کاپی موجود ہے, اس کو اون کیا ہے, میں بتاتی ہوں نا, پنجاب کا ایشو ہے, اس کو اون کیا ہے شہباز گل نے بھی, اس کو اون کیا ہے یاسمین راشد نے بھی, نوٹیفیکیشن کی کاپی میرے پاس موجود ہے. اور سب سے بڑا جو اس کے اندر لمحہ فکریہ ہے وہ یہ ہے کہ 70% ان جو ٹیسٹ کی جو چارج منی ہوگی وہ گورنمنٹ آف پنجاب کے پاس جائے گی. اب اندازہ لگائیے کہ یہ کیا, اس کے اوپر بات نہ کریں. میں کلیریفیکیشن لے لوں. اندلیپ عباس صاحبہ, یہ کیا حقیقت کیا ہے اس بارے میں, کیونکہ میں پچھلے 48 گھنٹے سے دیکھ رہا ہوں اس ٹاپک کو لے کے. شہباز گل آن ریکارڈ موجود ہے, یاسمین راشد آن موجود ہے, اندلیپ عباس صاحب کیبنٹ کا فیصلہ ہے, یہ اندلیپ عباس صاحب پنجاب کا معاملہ ہے نا, جی شاید ان کو معلوم ہے کہ نہیں. جی میرا خیال ہے کہ یہ تو بہت پہلے ڈینائی ہو گیا تھا, لیکن میرا ایک سوال ہے آپ سے. کل کا نوٹیفیکیشن ہے. جی جی میرا ایک سوال ہے آپ سے منصور, آپ
माशाल्लाह बहुत देर से रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं, आपका एनालिसिस भी है और बहुत प्रोग्राम्स आप करते हैं जी। तो आपके ख्याल में जो 2008 से लेके 2013 तक पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी और फिर 2013 से लेके 2018 तक नून लीग की गवर्नमेंट थी, आपके ख्याल में दोनों गवर्नमेंट्स में से किसकी परफॉर्मेंस आप कहते हैं बेहतर थी? ओवरऑल भी 4 सालों की और पहले साल की भी, दोनों की मंसूर आप बताएं क्योंकि आपने बहुत एनालिसिस किया हुआ है। अच्छा, वैसे आपने टॉक शो का मुंह ही मोड़ दिया दूसरी तरफ, लेकिन मेरा ख्याल में सबके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स भी हैं, सबके वीक पॉइंट्स भी हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जब गवर्नमेंट उनको मिली थी तो दहशतगर्दी का जो एक नासूर था उसको ये बहुत मुश्किल से इन लोगों ने हैंडल किया था और इसका क्रेडिट इनको देना पड़ेगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आपको इस सिलसिले में देना पड़ेगा। नून लीग की जब गवर्नमेंट आई थी तो इकोनॉमी उस वक्त भी इनको बहुत बुरी हालत के अंदर मिली थी, आप लोगों को भी इकोनॉमी को ज्यादा अच्छी हालत में नहीं मिली। ये मानना पड़ेगा कि नून लीग ने आप लोगों को भी जो ट्रांसफर किया वो ज्यादा अच्छी हालत में नहीं किया। डिफरेंट चैलेंजेस थे और डिफरेंट तरीके से उन्होंने उन चैलेंजेस को कवर किया। अच्छा, सो आपने तो बड़ा आपको याद होगा जवाब दे दिया। आई थॉट कि आप तो एनालिसिस करेंगे और खुल के करेंगे। नहीं, मैं खुल के कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं। मेरे ख्याल में नून लीग की गवर्नमेंट ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी इकोनॉमी को जो है वो जिस तरह स्टॉक मार्केट 53,000 तक गई, लेकिन उसके बाद चंद इन्होंने ब्लंडर्स भी मारे। ये गलत है ना, ये 17 अगस्त का नोटिफिकेशन मौजूद है, शहबाज गिल इसको ऑन कर रहे हैं, मोहतरमा कह रही है कि इसकी डिनाइल बहुत पहले आ गई है, कमाल कर रही हैं। वो उसका जवाब दे देती है। शहबाज गिल से पूछे ना जो उनसे ऑन किया है और ये जो है ये पूरी कैबिनेट में बैठ के ये बम गिराया पाकिस्तान के लोगों, पंजाब के लोगों के ऊपर। अंदली बात साहब, आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। जी, आपने एक पॉलिटिकली करेक्ट जवाब दिया आई थिंक, बट टू बी जो मैं बात करना चाह रही थी वो ये करना चाह रही थी कि इसकी दोनों दौरों की एक एनालिसिस आई, ठीक है ना, कि जी उनका दौर कैसा था और जो जनरल परसेप्शन थी वो ये थी कि जी इकोनॉमिक हालत जो थी वो पीपल्स पार्टी के दौर पे कम थी और नून लीग के दौर में बेहतर हुई। अब ये जो एनालिसिस आई इसमें पता चला कि जो नून लीग का दौर था जो कि 2000 उन्होंने 15 से लेकर 2018 का किया, वो पीपल्स पार्टी से भी बदतर मईशत का एनालिसिस था। वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट आई जो कि मरियम ने सर्टिफाई की, मरियम नवाज जो हैं उन्होंने सर्टिफाई की कि सबसे नालायक नाअहल गवर्नमेंट थी उनकी, क्योंकि 31 चीजों पे, ये मेरे पास वो रिपोर्ट है सामने, 31 चीजों पे डी मिला जो कि पीपल्स पार्टी को 2012 तक नहीं मिला था। 31 चीजों पे उन्होंने कहा सारे एरियाज में डी मिला पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट के, और उन्होंने खास ये पूरी रिपोर्ट दिखाई। मरियम नवाज ने वो पढ़ा और मरियम नवाज ने कहा जी ये होती है नाअहल और नालायक हुकूमत। सिर्फ एक मिस्टेक हो गया, बाकी फैक्ट्स फिगर्स उनके सही थे, उनका लेबलिंग भी सही थी, लेकिन ये मिस्टेक हो गया कि उन्होंने पढ़ा नहीं कि 2015 से लेकर 2018 की बात हो रही है और कहा गया है कि ये 2012 की हुकूमत से भी बदतर थी। तो जब ये खुद मान लेते हैं कि नालायक और नाअहल तरीन गवर्नमेंट थी, 31 डी मिले हुए थे, और 31 डी से जब आप शुरू करें और आप ये देख लें कि करंट अकाउंट डेफिसिट जो है जो कि पिछले 10 साल में आप मतलब 20 अरब एक्सपोर्ट करें, 40 अरब जो है वो आप इंपोर्ट करें, 20 अरब डॉलर का जो खसारा है, ट्रेड डेफिसिट सबसे ज्यादा खसारा, करंट अकाउंट डेफिसिट सबसे ज्यादा खसारा, बजट डेफिसिट सबसे ज्यादा खसारा, इतने बड़े बड़े खसारे, फिर उसका सेक्युलर डेट, ये सारे जो आप, उसके बावजूद आप देखें कि बिजली में 121 आपने देख लिया 21 अरब रुपए की बिजली बचाई। क्यों? क्योंकि आपने 5000 चोरों को पकड़ा है, बिजली चोरों को पकड़ा है। आपने जब चोरों को पकड़ना ही नहीं, करप्शन का कहते हैं जी, करप्शन का क्या ताल्लुक है? करप्शन का सबसे बड़ा ताल्लुक आप देख लें, जब आपने टैक्सी पे ही नहीं करने, जब आपने बिजली चोरों को ही नहीं पकड़ना, जब आपने कर्जों से लेकर कर्जा चढ़ाना है और आपने जो डेट रिटायरमेंट है वो आपने 6000 से 31,000 तक कर देनी है, तो उसके बावजूद अगर आपने करंट अकाउंट डेफिसिट कम कर ली है, हाईएस्ट रिमिटेंसेस आ गए हैं, और उसके अलावा आपकी इकोनॉमी को डिस्पाइट ऑल दिस प्रेशर डिफॉल्ट से बाहर ले आए हैं। मैं एक ब्रेक ले लूं अगले 5 साल मुझे 2022 में, अच्छा 2022 में, ठीक है, मैं एक ब्रेक ले लूं, लेकिन सवाल बहुत क्योंकि लंबा जवाब दिया है, सवाल इसमें से कई निकलते हैं, मैं पूछता हूं एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा।
नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक पे जाने से पहले अंदलीप अब्बास साहिबा बता रही थी कि इकॉनमी किस सूरत हाल में उनको मिली है और उसके बाद जितने बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, करप्शन उन्होंने कहा एक बहुत बड़ी वजह है और करप्शन के ऊपर काबू पा लिया गया है। चौधरी मंजूर साहब, अगर यही हकीकत है कि करप्शन पे काबू पा लिया गया है तो अब तो हालात आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाएंगे। और दूसरी बात यह कि अवाम जब परेशान नहीं है, अवाम अगर ये इन ज्यादा बिलों को देने के लिए तैयार है, बिजली का बिल हो, गैस का बिल हो, महंगाई हो, रोजमर्रा की चीजें हो, वो देने के लिए तैयार है, तो फिर आप लोग जितनी मर्जी कॉलें कर लें लॉन्ग मार्च की, इस्लामाबाद जाने की, लोग तो नहीं निकलेंगे। जरा कैमरा लेकर बाहर निकलकर आवाम से पूछे तो सही ना कि आवाम तैयार है। और ये जो अभी जो फरमा रही थी अंदलीप साहिबा कि हमने 21 अरब ज्यादा कर लिया, आपने बिजली के बिल भी डबल कर दिए हैं, तो वो कौन सी चोरी आपने पकड़ी? आपने बिजली के बिल डबल करके भी सिर्फ 21 अरब रुपया जायद लिया है, लोगों से वसूल किया है। सो दूसरी बात यह है कि क्या महंगाई नहीं हुई? लोगों की चीखें निकल गई हैं, ज़राअत तबाह हो गई है, फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं, यहाँ पे बिजनेस बंद पड़ा है, कोई एक्टिविटी नहीं है। ये कहते हैं इंपोर्ट्स हमने कम किए हैं, तो इंपोर्ट्स कम हुई हैं, तो उसका इम्पैक्ट कहाँ पे आ रहा है? एक्सपोर्ट्स पे आ रहा है। आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर सारे का सारा केमिकल और बाकी चीजें जो यूज होती थी वो सारी की सारी बिल्कुल बंद हो गई है। मेरा ताल्लुक कसूर शहर से है, वहां पे लेदर का जरा देखें, ये ईद, छोटी ईद पे खालें कितने की बिकी? जो है बड़ी खाल वो 200 की, 50 रुपए की वो जो शीप की, और 100 रुपए की गोट की। तो ये कभी 4-4 25 लाख थी, गोशवारे 25 लाख नहीं, तो वो तो आप कर लेंगे, लेकिन गोशवारों से क्या लोग टैक्स दे रहे हैं या सिर्फ गोशवारे आ रहे हैं? सो हमारी ख्वाहिश है कि ये बढ़े, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये गवर्नमेंट कर रही है? मसलन अभी आप इन्होंने कहा करप्शन पे, मुझे ये बताएं 17 इंक्वायरीज हैं वहां पीके की, साबका चीफ मिनिस्टर, मौजूदा चीफ मिनिस्टर, उनमें से किसी से एक दिन भी बुलाकर पूछा गया? चलो उनको छोड़ देते हैं, 2 यहां पे हैं। एक इनके साबिक वजीर खजाना ने पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़ा होकर कहा कि ये चीनी के मसले पे बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है, 22 रुपए किलो या 24-25 रुपए किलो बढ़ गई है, तो इस पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ये किसने की है होर्डिंग? और उनका इशारा लाजमी तौर पर जहांगीर खान तरीन साहब की तरफ, क्या उस पर कोई इंक्वायरी हुई? किसी ने पूछा? दूसरा, दवाइयों पे 300 से 500% इजाफा हुआ है। वजीर तब्दील हो गया, वजीर को निकाल दिया गया। इनके एक अलाइज पार्टी जो MQM है, उसके मियां अतीक ने मेरे साथ प्रोग्राम में कहा कि कराची का एक बहुत बड़ी शख्सियत जो इस वक्त पाकिस्तान के बहुत बड़े ओहदे पे बैठी है, उसने करोड़ अरब रुपया उसमें से कमाया है, वजीर को निकाल दिया गया। ये खैर से ऐसी पार्टी है कि जिस वजीर को करप्शन पे निकाला है उसके हवाले से तहरीके इंसाफ कर दी गई है। ये इनका पूरा तो हम ये कह रहे हैं इनको कि कोई क्या ये दोनों पे इंक्वायरी कर दें, इन दोनों चीजों पे कर दें। नहीं करेंगे ये। ठीक, उस्मा साहब ये सारी गुफ्तगू अपनी जगह से ही, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैं जानता हूं अंदलीप अब्बास साहिबा ये पॉइंट जरूर रेस करेंगी कि लोग कम से कम इस हवाले से सेटिस्फाइड हैं कि अब करप्शन नहीं हो रही। बेशक महंगाई है, हम ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार हैं, लेकिन कम से कम ये मुल्क अब सीधी। मैंने 2 मिसालें दी है ना, जी मैं आ रहा हूं चॉइस, बिल्कुल मैंने 2 मिसालें फेडरल गवर्नमेंट की दी हैं। बिल्कुल ठीक है चॉइस, बिल्कुल ठीक। मेरी गुजारिश ये है कि ये जो खाते पीते हैं ना PTI के, जो फैशन के तौर पे PTI हैं, वो तो बर्दाश्त कर सकते हैं। जिसकी दिहाड़ी 500 रुपए की है ना, मैं उससे कंसर्न हूँ, जो इस मुल्क में मेजॉरिटी में है। अभी ये मोहतरमा जो है, अगर मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन खत्म हो गई है इन फरिश्तों के हुकूमत में आके, फिर तो पाकिस्तान का कोई मसला ही नहीं रहना चाहिए। आपके एक मिनट, आपने कहा इतने 1000 अरब रुपए की रोजाना करप्शन होती है, वो तो रुक गई ना। अब सादिक और अमीन आके बैठ गया, वो पैसे कहां जा रहे हैं? आपको अपने जो बहुत सारे कारनामे गिनवाए, उनमें चंद कारनामे भूल गई अंदलीप साहिबा। एक जो स्टॉक मार्केट को ये ले गई है 27,000 पे, और जो इन्वेस्टर जो है पैसे निकाल के लेके जा रहा है, फरिश्तों की हुकूमत है, क्यों लेके जा रहा है? और बिजली चोर जो है जिनकी बात कर रहे हैं, जरा अपनी मेमोरी फ्रेश करें। हमारे दौरे हुकूमत में जहां पर हमने ये पॉलिसी बनाई थी कि जहां पर बिजली के लाइन लॉसेस ज्यादा हैं वहां पर बिजली कम दी जाएगी, वहां पर इनके MPAs और MNAs की मौजूदगी में, उनकी सरकर्दगी में, सरबराही में इन्होंने ग्रिड स्टेशंस पे हमले किए कि नहीं किए? और मुझे छोड़ें, एक तो बिल्कुल दुरुस्त कहा चौधरी मंजूर साहब ने, अभी जो सर्वे हो रहे हैं अब जरा देखें लोग क्या कह रहे हैं। जो बद्दुआएं इनको दे रहे हैं वो बद्दुआएं लगनी है, वो मैं आपको बता रही हूं। अभी ये जो हम क्या कह रहे हैं, ये छोड़े। गवर्नर ने क्या कहा स्टेट बैंक के, इनका लाया हुआ है ना, IMF का जो नुमाइंदा यहां मौजूद है, उसने कहा कि 13% पे महंगाई जा रही है। इन मोहतरमा के मुताबिक तो महंगाई इनके लिए नहीं होगी, आम आदमी के लिए है। और IMF ने क्या कहा?
IMF نے کہا آپ نے تو ہر بات میں جھوٹ بولا, آپ نے جو بجٹ کی کتاب ہے اس کے اندر آپ نے جھوٹ بولا, آپ نے جو فگر دیا قرضوں کے حوالے سے وہ غلط تھا. حماد اظہر کو انہوں نے چیلنج کیا, ان کی رپورٹ کے اندر موجود ہے. تو یہ تو رہنے دیں کہ آپ جھوٹ جو ہے وہ تو ان پہ شروع ہو کے ان پہ ختم ہوتا ہے. ایک منٹ, لیکن میرا ایشو یہ ہے کہ سرک جو دوائی ہے جو عام آدمی, انسولین بائی دا وے جو ہے وہ 540 روپے سے 888 روپے کی ہو گئی ہے. سرک جو ایک دوائی ہے جو عام آدمی یہ بلڈ پریشر وغیرہ کے پیشنٹس کھاتے ہیں 487 روپے سے 902 روپے کی ہے. کونکور جو بلڈ پریشر کی دوائی ہے 162 روپے سے 234 روپے کی ہوئی ہے. ڈسپرین 133 روپے کی تھی چوروں اور ڈاکوؤں کی حکومت کے اندر, اور اس وقت ڈسپرین 166 روپے کی ہے. ابھی بہت ساری دوائیاں جو میں بتا سکتی ہوں لیکن اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے ابھی وہ. مطلب مجھے افسوس یہ ہے کہ یا تو ڈیلیبریٹلی اندلیم صاحبہ کو یا تو معلوم نہیں ہے, میں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا چاہتی ہوں, یا یہ ہے کہ انہوں نے یا یہ ہے کہ انہوں نے جو غلط بیانی سے کام لیا ہے. وہ یہ 17 اگست کا نوٹیفیکیشن ہے گورنمنٹ کا جس کے اوپر انہوں نے پارکنگ سٹینڈ سے لے کر جتنی فیسلٹی سرکاری اسپتالوں میں دوائیوں اور ٹیسٹوں کے حوالے سے جو ہمارے دور حکومت میں موجود تھی سب وڈرا کر لی ہے. عبدالعلی عباس صاحبہ, آپ ہم بریک لیتے ہیں, آپ بریک کے اندر اس کی تھوڑی سی ڈیٹیلز اور لے لیں اپنے ریسپیکٹیو پرسن سے جو بھی انچارج ہیں. میں بریک کے بعد اس کا آپ سے جواب لیتا ہوں. اسٹے ود می. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بریک پہ جانے سے پہلے چودھری منظور صاحب اور عظمیٰ بخاری صاحبہ کا یہ کہنا تھا کہ جو مہنگائی ہوئی ہے, لوگ جس کی وجہ سے پریشان ہے, لوگوں کی چیخیں نکل گئی ہیں, اگر آپ باہر جا کے بات کریں تو اس پریشانی کی وجہ سے لوگ ان کے ساتھ اگر احتجاج کی کال ہوتی ہے تو باہر آنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. اندلیپ عباس صاحبہ, سوال جو عظمیٰ بخاری صاحبہ بھی فرما رہی تھی, ان کا یہ کہنا تھا کہ جی کرپشن اگر واقعی ختم ہو گئی ہے تو پھر تو یہ مہنگائی نہیں ہونی چاہیے, اکانومی بہتر حالت میں ہونی چاہیے, انویسٹرز کو پاکستان میں واپس آنا چاہیے, سٹاک مارکیٹ اوپر کی طرف جانی چاہیے. یہ ان انڈیکیٹرز کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اور دوسری بات یہ جو دوائیوں کے حوالے سے بات ہو رہی تھی اس پہ بھی ذرا اپڈیٹ کر دیجیے گا. اچھا جی, میں آئی واز ویٹنگ, میں نے کہا تھا کہ ہم نے اس پہ ایکشن لینا شروع کر دیا کرپشن پہ. آپ دیر از نو وے کہ اگر 40 سال سے اتنی محنت سے اور اتنی توجہ اور لگن سے انہوں نے کرپشن کی روٹس اور اس کی ڈیپتھ کیا ہوا ہے تو وہ ایک سال میں تو کہیں نہیں جائے گی. لیکن ڈائریکشن کی بات ہو رہی تھی, نہ ہی اکانومی میں ساری چیزیں صحیح ہوئی ہیں, ایک ڈائریکشن کی بات ہوئی ہے کہ جی امپورٹس کم ہونی شروع ہو گئی ہیں, ایکسپورٹس بڑھیں گی لیکن ٹائم لگے گا. ایک فیکٹری ہوتی ہے اس کو ریوائیو کرنے میں آپ کو 1.5 سال لگتا ہے. آپ مشینری دوبارہ خریدتے ہیں, بندے دوبارہ ہائر کرتے ہیں, آرڈر آتے ہیں, آپ نے ڈیلیور کرنا ہوتا ہے. یہ سب کو پتہ ہے. وہ جے کرو جو ہوتا ہے اس جے کرو میں پہلے چیزیں نیچے آتی ہیں, پھر سٹیبل اپ ہوتی ہیں, پھر اوپر جاتی ہیں. ساری دنیا کو پتہ ہے کہ جے کرو کیا ہوتا ہے. اور جہاں تک کرپشن کا تعلق ہے, میں صرف یہ ایک ان کو فگر بتاتی ہوں کہ جی پرائم منسٹر ہاؤس کے ایک بل ہے جو کہ پے نہیں ہوا تھا جب پرائم منسٹر 10 کروڑ روپے کا بجلی کا بل تھا جو ہم نے آ کے پے کیا. ایکسپورٹرز کے 100 بلین کے ریفنڈز نہیں پے کیے ہوئے تھے اور ان کو آپ نے اس میں ریونیوز میں دکھایا ہوا تھا. اب آپ نے ریفنڈ نہیں پے کیے, 5 مہینے اگر آپ بجلی کا بل نہ کریں اور آپ دکھا دیں جی اپنی انکم میں کہ دیکھیں جی میں اتنی میری انکم زیادہ ہے, لیکن وہ بیسکلی تو آپ نے پے کرنے. آپ وہ مکان چھوڑ جائیں گے تو جو نیا آئے گا جب تک پے نہیں کرے گا بجلی کٹ جائے گی. وہ ہمارا حساب یہی ہے کہ ہم نے آ کے وہ جو ڈیٹ ہے وہ سارا ریٹائر کرنا ہے جو اس سال ڈیو ہے. وہ جو یورو بانڈ ہے وہ ڈیو ہے, اس سال کتنے اور ڈیو ہیں. تو یہ نہیں میں کہہ رہی کہ جی سب کچھ ٹھیک ہو گیا, ڈائریکشن چینج ہو گئی ہے. کیونکہ پہلے کیا تھا, ڈیٹ اینڈ مور ڈیٹ. امپورٹس جو تھیں وہ شوٹ اپ کر رہی تھی, ایکسپورٹس جو تھیں آپ کو بھی پتہ ہے 25 ارب پہ ان کو ایکسپورٹس ملی, 20 ارب پہ ان کو لے آئے. ٹھیک اندلیپ صاحب, میں اگر میں کامن مین لینگویج میں بات کروں, اگر میں کامن مین ایک عام آدمی کے لینگویج میں اگر ایک وہ جھٹکا سا سوال جسے کہتے ہیں اگر میں وہ کر لوں, یہ آپ نے فرمایا یہ جے کرو ہے جس کی وجہ سے حالات جو ہیں یہ ٹھیک ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. اب یہ بتائیے یہ سب کچھ ہونا کب ہے ٹھیک, مطلب یہ اوپر کی طرف واپس اب کب جانا شروع کریں گے, یہ مہنگائی کب ختم ہونا شروع ہوگی, ڈالر کا ریٹ کب نیچے آنا شروع ہوگا, ایک عام آدمی کے لیے اگر اس کو سمپل الفاظ میں سمجھا دیں آپ. یہ بالکل آپ نے بہت اچھا سوال کیا. اب دیکھیں 3 سٹیجز ہوتے ہیں اور وہ میں عام آدمی کے, ایک بالکل جو آپ کو کہتے ہیں دیوالیہ ہو گیا, بینک کرپٹ ہو گیا, مک گیا, ٹھیک ہے نا, آئی سی یو میں تھا,
آپ سب نے کہا سب پلانز، آپ نے اتنے پروگرام اس پہ کیے ہوئے. ICU سے اب یہ جا رہا ہے جی ریہیب پہ کہ یہ آہستہ 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 اس کی جو کمزوریاں ہیں، جو اندر ہم نے سرجریز کی ہیں، اس کی ایک پین ہے، اس پہ ٹائم لگے گا. 2021 کے اندر آپ کو یہ سارے جو ایکسپورٹس ہیں فار ایگزامپل آپ کو یہ بہتر ہونے نظر آئیں گے. آپ کو یہ بھی ہے کہ میں نہیں بولی، آپ ذرا توجہ سے سن لیں. ایون جو اسٹیٹ بینک ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے، جی بولیے. تو انہوں نے دیکھیں ورلڈ بینک کی رپورٹ پہ آیا 13% مہنگائی ہوگی پہلے سال، دوسرے سال انہوں نے کہا جی 9% ہوگی اور پھر 6% ہوگی. 2021 میں 6% ہوگی. ہمارے دور میں کیا تھی؟ جی یہ آپ دیکھ لیں، یہ دیکھ لیں، یہ وہ رپورٹ بھی آئی ہوئی ہے. آپ کو یہ یاد ہوگا کہ پہلے سال جب پیپلز پارٹی آئی تھی 24% تھی مہنگائی، جب پہلے سال یہ آئے نون لیگ تو 12% تھی مہنگائی. ڈبل ڈیجٹ پہ کبھی گئی نہیں اس سے پہلے. جب ایک جی بولیے. نہیں بولی جی، بہت کچھ انہوں نے کہا. تو یہ ایک بالکل جب آپ -40 پہ شروع ہوتا ہے، تو مائنس پہ شروع نہیں ہوئے. میں جلدی سے جواب. چوئی صاحب یہ بڑی اچھی خبر دی. چوئی صاحب یہ تو بہت اچھی خبر ہے. یہ 2021 کا انہوں نے ٹائم دے دیا، تو 2021 کے لیے اگر انتظار کر لیں، نہ دھرنے دیں، نہ لانگ مارچ کریں. نہیں منصور علی خان صاحب، بنیادی چیز دیکھ لینا کہ ہم نے قرض لیا 5 سالوں میں 6000 ارب، انہوں نے ایک سال میں 7600 ارب روپیہ لے لیا. کہاں جا رہا ہے؟ یعنی ان پہ کمیشن بننا چاہیے، ان کو معاف کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ ویژن یہ ہے کہ مودی جیتے گا تو کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا. اس نے کشمیر ہی کڑچ کر دیا. یہ ویژن ہے. پالیسی یہ ہے کہ کوئی پالیسی نہیں. IMF ورلڈ بینک دونوں کہہ رہے ہیں کہ اگلے 3 سال جو شرح نمو ہے وہ 3% سے کم رہے گی. یہ ان کی رپورٹس ابھی بھی اٹھا کر دیکھ لیں، وہ دونوں یہ کہہ رہے ہیں. اور یہ کہاں سے کریں گے؟ اور ایک تباہی کی معیشت ہے. یہ تبدیلی سرکار نہیں ہے، یہ تباہی سرکار ہے. اور میرا خیال ہے یہ تو 1 سال مکمل ہونے پہ سالگرہ نہیں ہے، یہ برسی لوگ منا رہے ہیں. بہت شکریہ چودھری منظور صاحب، اندلیب عباس صاحب، عظمیٰ بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، ایک نئے سفر کا آغاز آج ہم نے اس پروگرام میں کی ٹائمنگ چینج کر کے کیا ہے. اسی کے ساتھ ایک دعا ہے. ایک اچھی خبر آج پروگرام میں سننے کو ملی ہے کہ 2021 سے حالات بہت بہتر ہو جائیں گے. تو کڑوا گھونٹ پی لیتے ہیں. اگر عوام کے لیے اچھی خبر کچھ دیر کے بعد آ سکتی ہے تو کیوں نہ صحیح. میرے خیال میں ایک اچھی تبدیلی کا سفر اگر وہاں سے آغاز ہو جاتا ہے تو تھوڑا سا انتظار کیا جا سکتا ہے. پروگرام 2 The Point سے تک اتنا ہی. اللہ حافظ.